قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں طلاق کے بارے میں احکام کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات سے پہلے سابقہ آیات میں سب سے پہلے آپ نے مسئلہ پڑھا تھا ایلا کا۔ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک صحبت نہیں کروں گا اور 4 مہینے گزر گئے تو خود بخود طلاق واقع ہو گئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور باقی ائمہ کے نزدیک حاکم اسے مجبور کرے گا کہ یا رجوع کرو یا طلاق دو۔ اگر 4 مہینے سے کم مدت ہے اس میں رجوع کر لے تو قسم کا کفارہ تو دے گا لیکن اور کچھ بھی نہیں کرنا ہو۔ اگر 3 مہینے سے 4 مہینے سے کم مدت کی قسم کھائی، قسم پوری کر کے رجوع کر لیا تو کوئی کفارہ بھی نہیں اور کوئی چیز بھی نہیں۔ یہ بات آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد الحمدللہ دوسرا مسئلہ جو ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء کہ طلاق والی عورتیں جو ہیں ان کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض یا 3 طہر۔ اگر حیض نہیں آتا تو 3 مہینے، اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل، یہ اس کی عدت ہے۔ اب اس میں آپ نے یہ مسئلہ بھی پڑھا کہ طلاق رجعی کے اندر خاوند جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنی بیوی کو رجوع کر لے، یعنی طلاق دی لیکن عدت کے اندر اندر اس نے رجوع کر لیا تو بس ختم ہو گئی اور کسی نکاح شکا کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ بھی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت جاری فرما دی، رجوع تو ہر حال میں ہو جائے گا لیکن ہدایت اللہ کی طرف سے یہ آئی کہ ان ارادوا ذالک اصلاحا کہ بھئی اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو مقصد صلح ہو، مقصد کسی کو پریشان کرنا نہ ہو کہ بھی رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی، رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی۔ تو یہ باتیں جو ہیں الحمدللہ ہم نے پہلے مسئلے کے اندر پچھلی آیات مبارک کے اندر پڑھ لی ہیں اور یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ طلاق کا اور رجوع کا حق جو ہے اللہ نے مرد کو دیا ہے اور مرد کو اللہ نے عورت پہ فضیلت دی ہے، مرد کا درجہ عورت سے زیادہ اعلیٰ ہے شہادات میں بھی کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک مرد کے برابر نہیں بلکہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر شہادت دیں گی۔ اسی طرح ان کا نقصان دین بھی ہے کہ ایام حیض میں روزے سے نماز سے بھی وہ محروم ہو جاتی ہے اور اسی طرح عورتوں میں کفران عشیر بھی ہے۔ تو اور پھر تمام عورت کے اخراجات کا ذمہ دار جو ہے وہ بھی مرد ہے، تو اللہ نے مردوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ البتہ عورتوں کے حقوق بھی اللہ نے بیان فرما دیے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جیسے خاوند کا عورت پہ حق ہے عورت کا بھی خاوند پہ حق ہے کہ اس کے نان نفقے کا، کسوے کا، لباس کا، ٹھکانے کا، ہر چیز کا ذمہ دار۔ اب یہ مسائل ہم نے پڑھ لی۔
اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی طلاق کے بارے میں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اللہ نے فرمایا کہ مرد کو طلاق دینے کا حق جو ہے کیا ہے، یعنی الطلاق مرتان، 2 دفعہ طلاق بس، کیونکہ مرد کے پورے اختیار میں کیا ہے 3 طلاق. اب 1 طلاق جو تھی وہ تو رجی ہو گئی، 2 طلاقیں اگر دے گا تو بائنہ ہو جائے گی، لیکن اس میں بھی اگر عدت گزر جائے تو دوبارہ نکاح کر کے رجوع کر سکتا ہے، یعنی نکاح ہی کرنا ہے، صرف پہلے خاوند نے دوبارہ نکاح کر لے رجوع کر لے. ہاں اگر جو ہے 2 طلاقیں بھی دے چکا تو بس اب اس کے بعد ایک ہی حق باقی ہے طلاق کا کہ بھئی یا تو پھر اس کو باقاعدہ یا تو رکھو، یا اگر چھوڑنا ہے تو پھر چھوڑ دو. جب 3 طلاقیں ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد پہلے خامند کے حقوق جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کو رجوع کا کوئی حق باقی نہیں رہتا، اور نہ ہی وہ رجوع کر سکتا ہے الا اگر کوئی یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ پھر وہ پہلا خامند اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو اسلام نے اس کے لیے بڑی سخت پابندی لگا دی ہے کہ وہ عورت جو ہے اپنے منشے سے دوسری شادی کرے، اور صرف نکاح فرضی نہ ہو بلکہ اس سے میاں بیوی باقاعدہ مجامعت کریں، اور اس کے بعد بھی اگر خامند اپنے مرضی سے چھوڑنا چاہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر وہ اپنی مرضی سے چھوڑنا چاہے یا اتفاق ہے کہ خامند مر گیا عورت پھر بیوہ ہو گئی تو عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی، یا خامند کا خود دل بھر گیا اور اس نے طلاق دے دی تو طلاق اگر مل گئی تو پھر بھی عدت گزارنے کے بعد جو ہے پہلے خامند کے گھر میں واپس آ سکتی. یہ سارے مسائل جو ہیں بڑے ضروری ہیں اور انتہائی اہم ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں بڑا پرفتن دور ہے، اور گھروں میں اختلافات، فسادات، لڑائیاں، جھگڑے، برادریوں میں اختلافات، تو ان چیزوں کے لیے اللہ نے قرآن میں بڑے کھول کھول کے احکام واضح کیے ہیں کہ بھی ہر بندہ جو ہے وہ احتیاط رکھے. اگر خدا نہ کرے گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو بیوی کو مار سکتا ہے، گھر میں رکھتے ہوئے بیوی کے ساتھ علیحدہ بھی رہ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ بے رخی بھی اختیار کر سکتا ہے، اسے ڈانٹ بھی سکتا ہے، لیکن یہ طلاق کا لفظ جو ہے زبان پہ نہ لائے، کیونکہ یہ طلاق جو ہے بڑی اہم چیز ہے، اور پھر یہ اتنا سخت مسئلہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کو سب سے ناپسند چیز جو ہے وہ طلاق، یعنی یہ مبغوض چیز ہے اللہ کے ہاں کہ آدمی کوئی کسی عورت کو طلاق دے دے. اب یہ احکامات اتنے جامع، معنی، کامل، مکمل ہیں کہ آج پوری دنیا جو ہے نا جی وہ انصاف کے ساتھ اسی بات کی طرف لوٹ رہی ہے کہ بھئی جو اسلام نے احکام رکھے ہیں اس جیسا کوئی جامع احکام نہیں مل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے دین اسلام، اس میں رحمت ہے بندوں کے لیے. اب دیکھیں نا کہ سب سے پہلے اللہ کی صفتیں کیا ہیں؟ الرحمن الرحیم. اچھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی صفت کا اظہار فرمایا الرحمن علی العرش استوى، حالانکہ یہ مقام تو یہ تھا نا کہ اللہ فرماتے اپنی صفت قہاریت کا اظہار فرماتے، صفت جباریت کا اظہار فرماتے. اللہ تبارک و تعالی نے صفت رحمان کا بیان فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى. اور اسی طرح یہ ہے کہ صحیح حدیث مبارک ہے کہ اللہ نے 100 رحمت پیدا فرمائی ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ رحمت کی اگر تقسیم کی جائے تو 100 اس کی قسمیں بن جائیں گی، اس کے 100 انواع بن جائیں گے. اچھا اس 100 میں سے صرف ایک حصہ جو ہے اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، باقی 99 حصے رحمت کے اللہ کے پاس.
اب ایک حصہ رحمت کا جو ہے اسی سے یہ ساری دنیا میں اتفاق، محبت، پیار، رشتے، والدین، ماں باپ، صلہ رحمی، میاں بیوی، یہ سب ایک رحمت کا۔ اب اندازہ فرمائے کہ 99 رحمت تو ابھی محفوظ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں ہمیں پیغمبر کے ساتھ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور حضور کی صفت کیا بیان فرمائی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت رحمت کا ذکر فرمایا، اللہ نے نبی بھیجا تو اس کی صفت بھی رؤوف و رحیم رکھی اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اور اللہ نے نبی کی سب سے پہلی جماعت جو ہے ان کی صفت بھی کیا بیان فرمائی کہ رحماء بینہم، کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے پر رحم اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ تو یعنی اسلام سراپا رحمت 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 رحمت۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی تو صفت یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے دوست کے لیے بھی وہی پسند کرے، ما یحب النفس کی یحب الاخی۔ تو جب اتنا سراپا رحمت دین ہے، سراپا رحمت اسلام ہے، اور دین اسلام دین رحمت ہے، یعنی جس میں رحمت ہی رحمت ہے، تو اس نے عورتوں پر بھی رحمت کی، اس نے انسانوں پر بھی رحمت کی، اس نے مردوں پر بھی رحمت کی، اس نے جانوروں کے بھی حقوق بتلا دیے، اس نے راستے کے بھی حقوق بتلا دیے، اس نے ضعیفوں کے بھی حقوق بتلائے، یتیموں کے بھی حقوق بتلائے، اور سب سے زیادہ زور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو خبردار عورتوں کے بارے میں خبردار، کیونکہ اللہ نے ایک عورت کو تیرے لیے اتنی دعوے فرما دیا ہے کہ عورت کہیں کسی ملک کی ہے، مرد کسی ملک کا ہے، صرف ایک ایجاب و قبول کے ایک کلمے نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے، تمہارے لیے اس عورت سے انتفاع کو حلال کر دیا ہے۔ تو جب اللہ نے ایک کلمے کے لیے تمہیں ایک عورت کا مالک بنایا ہے تو تم بھی اس پہ رحم کرو اور تم بھی اس کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھو۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ان النساء خلقن من ضلع اعوج، کہ یہ عورتیں جو ہیں اللہ نے ان کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے پسلی میں ایک ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا، عورت میں بھی کچھ نہ کچھ کجی تو رہتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا بڑا مرتبہ کیوں نہ مل جائے کوئی نہ کوئی کمی تو ہوگی عورت میں بھی۔ تو آپ نے فرمایا اس کو برداشت کرو، اس کو حلم و حوصلے کے ساتھ برداشت کرو، اتنی سختی بھی نہ کرو کہ وہ ٹوٹ جائے، اور اتنی ڈھیلے بھی نہ بن جاؤ کہ عورت بالکل آزاد ہو کے شتر بے مہار ہو جائے اور اس کے بعد تیرے قابو میں بھی نہ رہے۔ تو اسلام نے پورے پورے حقوق عطا فرما دیے۔ اچھا، اب جیسے اسلام نے نکاح کا حق دیا کہ بھی ایک مرد جو ہے 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، بیک وقت 4 عورتیں نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ تم 4 رکھو، یعنی رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے، اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، طاقت دی ہے، جوانی ہے، شباب ہے، وہ چاہتا ہے تو چلو بھی گناہوں سے محفوظ رکھے، دوسرا نکاح کر لے، تیسرا نکاح کر لے، چوتھا نکاح کر لے۔ اور ساتھ کتنی بڑی پابندی لگا دی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ بھی میں عدل انصاف نہیں کر سکوں گا، فرمایا پھر ایک شادی کرو، بس کافی۔ اور ساتھ یہ پابندی بھی لگا دی کہ اگر تیری 2 بیویاں ہیں اور تم نے عدل نہ کیا تو قیامت والے دن اللہ تجھے فالج زدہ اٹھائیں گے۔
تاکہ لوگوں کو پتہ لگے محشر میں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی بیوی سے بھی عدل نہیں کیا تو کسی غیر سے کیا عدل کرے گا. اتنی پابندی بھی لگا دی. اچھا، اب اس کے بعد نکاح اور طلاق جو ہے، نکاح کے اندر رضامندی کا حق اللہ نے دونوں کو عطا فرما دیا. کیوں؟ اگر خاوند راضی نہ ہو تب بھی نکاح نہیں ہوگا، اگر بیوی راضی نہ ہو تب بھی نکاح. ایجاب قبول کا تو معنی یہی ہوتا ہے نا کہ دونوں اپنی رضامندی کا اظہار کریں. اگر دو میں سے ایک راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا، عورت کے لیے حکم دیا کہ اپنے ولی کے ساتھ، ولی کی اجازت کے ساتھ، ولی کی معیت میں ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کرے. لیکن عورت سے اجازت لینا تو ولی کو بھی ضروری ہے نا. یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر، ہاں اگر کوئی بچی نابالغ تھی ولی نے نکاح کر دیا ہو جائے گا، لیکن اگر عورت بالغ ہے تو اس کے اولیاء کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ لڑکی کی رضامندی حاصل کرو کہ کیا وہ لڑکی اس وقت نکاح پہ راضی ہے. پھر اسلام نے دیکھو کتنی بڑا حق دیا ہے کہ غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا حرام. لیکن اسلام کہتا ہے اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو، رشتہ کرنا چاہتے ہو، کسی جگہ تم نے خطبہ کیا ہے تو تمہیں حق ہے کہ ایک نظر تم اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ سکتے ہو، اور وہ عورت بھی ایک نظر اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھ سکتی ہے تاکہ بعد کے اندر کسی قسم کا تنافر پیدا نہ ہو. اسلام نے کتنی بڑی رعایت کی کہ بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دونوں میں کفو بھی ہو. کیا مانا؟ دونوں مسلمان ہوں، دونوں آزاد ہوں. کیا مانا؟ ابھی دونوں برابر کے معاشرے میں ہوں تاکہ کل کو تعلقات جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ قائم رکھا جائے. اسلام نے یہ بھی حکم دیا کہ نکاح کرو تو عورت کو مہر ادا کرو. مہر ادا نہیں کرو گے تو حقوق العباد ہیں، وہ قیامت تک تیرے ذمہ رہے گی. اور بعض احمد فرماتے ہیں جب تک مہر ادا نہ کرے خاوند کو بیوی سے ملنے کا حق بھی نہیں. اچھا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی یعنی آپ کو رعایات دی ہیں، احکامات کے کتنی تفاصیل بیان فرما دی ہے کہ مرد کو تو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کا حق دیا، لیکن عورت کو 4 مردوں سے شادی کرنے کا حق نہیں دیا. اس لیے بعض جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، بعض بے دین لوگ جو ہیں یا اعداء اسلام جو ہیں، یہودی اور نصرانی جو ہیں، وہ ایک اعتراض لوگوں کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے یہ بھی کرتے ہیں، دیکھو جی یہ کیسا انصاف ہے کہ مرد تو 4 عورتیں کر رہے لیکن عورت 4 خاوند کیوں نہ کرے. تو حالانکہ اس میں عورت کی عزت کو ملحوظ رکھا گیا. اگر ایک عورت کے 4 خاوند ہوں، وہ کہے میرے پاس آؤ، وہ کہے میرے پاس آؤ، تو عورت کیا کرے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ بھی عورت ہے ایک، خاوند ہیں 4. اب 4 خاوندوں کا مطالبہ ہے کہ آج رات تم نے میرے گھر میں گزارنی ہے، تو عورت کس کے گھر میں جائے؟ ایک کے گھر میں جائے تو 3 کی تو نافرمان بنے نا. اچھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 4 میں عداوت شروع ہو گئی. اس نے کہا تم اس کے پاس گئی، میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ اچھا، اس کے علاوہ اب حمل ٹھہر گیا تو یہ نطفہ کس کا ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ پھر بلڈ ملاتے رہیں، شکلیں ملاتے رہیں. چلو کسی ایک کا بھی نطفہ ٹھہر گیا تو دوسرے کے فصل کو پانی اور لگا رہا ہے. کھیتی دوسرے کی ہے اور پانی دوسرے لگا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد نسب میں خلل پڑ گیا کہ عورت تو ایک خاوند 4 ہیں، پتہ نہیں اب یہ لڑکا جب پیدا ہو تو یہ ابن کس کا بیٹا کہلائے؟ 4 کا بیٹا. ایک کا بیٹا بنے تو باقی 3 نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ نے عورت کی عزت رکھی کہ اگر اس کی ایک بیوی ہے ٹھیک ہے. اچھا 4 بیوی ہیں تو چلو یہ اور محفوظ رہے گی نا، 3 دن تو اور کسی کو بلائے گا، وہ اس کو آرام مل رہا ہے. اس سے جو نطفہ ٹھہرے گا تو اس کی اولاد ہے، باپ ایک ہے، نسب میں بھی کوئی خلل نہیں آ رہا، شناخت میں بھی کوئی خلل نہیں آ رہا. اچھا، اب اسلام نے پھر طلاق کا بھی ایک حق رکھا
کیوں؟ اگر طلاق نہ ہوتی خدا نہ خواستہ تو اب آپ دیکھ لیں کہ بعض یورپ کے ملکوں میں اتنی مشکلات ہیں کہ خامن طلاق نہیں دے سکتا. اب طلاق بھی نہیں دے سکتا اور آپس میں محبت بھی نہیں ہے. بیوی اپنے گھر ہے، خامد اپنے گھر ہے، اس کی بیوی طلاق نہیں، طلاق دے تو اس کے لیے اتنے مصائب ہیں، مشکلات ہیں کہ وہ ان سے نکل نہیں سکتا. اگر خدا نہ کرے کسی نے شادی کی، میاں بیوی کی موافقت نہ ہو سکی اور طلاق اسلام میں نہ ہوتی تو کیا کریں؟ اچھا، ایک شریف آدمی نے نکاح کیا، شادی کی، پتہ نہیں ہوتا نا جی. مثلا ہم اس ملک میں بیٹھے ہیں، کسی دوسرے ملک کی عورت سے شادی کر لی، کوئی پتہ نہیں. بیوی بننے کے بعد پتہ چلا، اللہ معاف کرے کہ وہ تو بد چلن ہے، اگر طلاق کی اجازت نہ ہو تو خاوند کیا کرے؟ بیوی اس کی بن گئی، اس کے گھر میں آ گئی، اب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو انتہائی بد چلن عورت ہے، یہ تو بد کردار ہے. ہم طلاق کی گنجائش نہ رکھتا تو یہ مرد ساری زندگی دیوس بن کے گزارا کرتا کہ بغیرت بنے اور گزارا کرے. دیوس بن کے رہے کہ جانتا بھی ہے کہ میری بیوی گندی ہے لیکن طلاق کا حکم نہیں. تو اسلام نے طلاق کی اجازت بھی رکھ دی. اچھا، فرض محال بعض اوقات دونوں کی شادی ہو گئی، لڑکی بھی ٹھیک ہے، لڑکا بھی ٹھیک ہے، لیکن دونوں کے دل میں نفرت ہے، ایک دوسرے سے منہ نہیں ملتا، بنتی نہیں طبیعت. اللہ کے ہاتھ میں. حالانکہ عورت بھی بری نہیں ہے، لڑکا بھی برا نہیں ہے، لیکن دونوں کا آپس میں دل نہیں ملا، نفرت پیدا ہو گئی. اگر طلاق کی گنجائش نہ ہوتی تو اب کیا کرے؟ تو اس لیے اسلام نے طلاق کی بھی گنجائش رکھ دی کہ بھئی خدا نہ کرے اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو تم طلاق بھی دے سکتے ہو، تاکہ طلاق دینے کے بعد تم اپنا کوئی دوسرا گھر ڈھونڈ لو، وہ اپنا جا کے کوئی دوسرا گھر ڈھونڈ لے. دونوں کے گھر جو ہیں اللہ تبارک و تعالی آباد فرما دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. پھر دیکھیں اسلام نے کتنا بڑا حکم دیا کہ بیوہ سے نکاح کرنا، متعلقہ عورتوں سے نکاح کرنا سنت نبی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے عین ان فوان شباب میں، جب میرے مدنی کا عین شباب 25 سال کی عمر تھی، تو سب سے پہلا نکاح حضور نے فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، اور بی بی خدیجہ کے 2 شوہر پہلے تھے، گزر چکے تھے، اور بی بی صحابہ کی عمر بھی 40 سال تھی. اسلام نے کتنے بڑے احکام، ایسے جامع ماننے کامل مکمل احکام دیے ہیں. اچھا، پھر طلاق کا حق جو ہے اللہ نے، نکاح میں تو دونوں کا حق ہے نا جی. اگر بیوی راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس پر کوئی جبر بھی نہیں کر سکتا. اچھا، ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب مسئلے ہوتے ہیں، اللہ پاک رحمت کرے. جہالت ایسی ہے ہمارے ملکوں میں کہ عورت بیٹھی ہوتی ہے نا جی، اس کی 4-5 سہیلیاں بھی ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں. اب وہ قاضی صاحب آتا ہے 2 گواہوں کو لے کر، اس کے ولی کو لے کر لڑکی سے منظوری دینے کے لیے کہ بھی تمہیں فلاں ابن فلاں کا نکاح منظور ہے. لڑکی چپ بیٹھی ہوئی ہے تو دوسرا اس کا پکڑ کے گردن ہلا رہے ہیں، یا دوسرے کہتے ہاں جی ہاں قبول ہے، وہ تیرا نکاح ہو رہا ہے شریف عورت، تو جو کہہ رہی ہے کہ ہاں جی ہاں قبول ہے، تجھے قبول ہے، اس کو تو قبول نہیں ہے، تو پھر نکاح تو تیرا ہو گیا، اس نے تو قبول کیا نہیں. یہ ہمارے ہاں بڑی جاہلیت کی رسمیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. حالانکہ اسلام نے اس کا بھی حل بتایا ہے. اسلام نے کہا کہ ایک کنواری لڑکی ہے اور اس سے رضامندی کے لیے جب پوچھا گیا تو وہ چپ کر گئی، تو اسلام کہتا ہے یہ چپ کرنا بھی رضا ہے، کیونکہ شریف عورت اپنی زبان سے نہیں کہتی. آج کل تو خیر نکاح سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے نا جی، نکاح تو بعد میں ہوتا رہتا ہے. آج کل تو خیر دونوں ایڈوانس ہیں، بیوی بھی خامند بھی. یہ ہم بات کر رہے ہیں پرانی. ہم چونکہ ملا لوگ ہیں نا، ہمارا تو دین بھی پرانا، وہی 1400 سال والا. ہمارے پاس تو قرآن بھی ہوئی جس کو 1400 سال گزر گئے، اور اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت بھی وہی ہے. ہم تو پرانے لوگ ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں. آج کل تو نئے لوگ ہیں ماشاءاللہ، شادی سے پہلے سب کچھ چیک اپ ہو جاتا ہے،
میل ملاقات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے تعارف ہو جاتا ہے، اور سارے مراحل جتنے میاں بیوی نے بعد میں طے کرنے ہیں وہ پہلے ہو جاتے ہیں، نکاح کے بارے میں بعد میں غور ہوتا۔ بہرحال اسلام ان چیزوں کا روادار نہیں۔ اور ایک بات جو آج کل یہاں بھی ہے، اللہ معاف کرے، ہمارے ملکوں میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک خطیب نے خطبہ کیا، کیا مانا، پیغام دیا کہ جی میں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آ گئے اس کے وارث بھی آ گئے، ولی آ گئے، لڑکی نے بھی قبول کر لیا، یعنی خطبہ ہو گیا، گویا جسے آج کل کی رسم میں کہتے ہیں منگنی ہو گئی، انگوٹھی پہنا دی، یہ کر دیا، لیکن ابھی باقاعدہ شرعی نکاح نہیں ہوا، شرعی طور پہ نکاح نہیں ہوا، نکاح بعد میں ہوتا ہے۔ تو اب کیا رواج بن گیا، اللہ معاف کرے کہ بس جناب وہ خاوند ٹیلی فون پہ گھنٹے باتیں کر رہے ہیں، اور اس کو لے کے بازار جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، سیر کر رہا ہے، اور کوئی کہے کیا کہتا ہے جی میری مخطوبہ ہے، ہماری تو بات چیت ہو گئی، میں نے انگوٹھی پہنا دی، انہوں نے انگوٹھی پہنا دی، وہ بھی راضی ہیں، ہم بھی راضی ہیں، بات کیا ہے، باقی تو نکاح ہے، ہو جائے گا۔ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ ہاں، نکاح کے بعد اس کی بیوی ہے، نکاح کے بعد اس کی بیوی ہے، وہ علیحدہ بیٹھ سکتے ہیں، علیحدہ رہ سکتے ہیں، کیوں شریعت میں تو نکاح ہی اصل چیز ہے نا۔ باقی یہ رخصتی یا اس کو روانہ کرنا شوہر کے گھر میں یا اس کی، یہ تو ایک رواج ہے، اصل چیز تو وہ ہے جب نکاح ہو گیا، شریعت میں اس کی بیوی ہو گئی۔ تو ان چیزوں کا پورا خیال رکھا کریں۔ اچھا، اگر عورت شریف عورت ہے، شریف عورت جو ہے اب وہ بیچاری زبان سے نہیں بول سکتی، یعنی ہمارے لوگوں میں تو اتنا پہلے دور میں اتنا حیا تھا کہ عورت نکاح کے بعد، شادی کے بعد بھی شرم کے مارے کئی مہینوں تک خاوند کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتی، خاوند کا نام نہیں لیتی شرم سے۔ اب تو شرم نام جس کا ہے نا جی، غیرت نام ہے جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، اب تو نہ غیرت رہی نہ شرم رہا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اگر چپ کر گئی اس کا معنی ہے راضی ہے۔ اچھا، کسی نے جا کے اب جناب اس سے پوچھا کہ بھئی فلاں ابن فلاں کا نکاح تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، حق المار یہ ہے تم قبول کر دیو، ہنس پڑی، تو یہ بھی رضا ہے۔ اچھا، بعض فقہاء نے لکھا کہ رو پڑی، تو انہوں نے کہا بعض اوقات خوشی سے بھی رونا ہوتا ہے، الا وہ اظہار کرے، انکار کرے۔ کیوں؟ یہ سارے مسئلے ان لوگوں نے کہاں سے لیے ہیں؟ قرآن سے، کہ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خوشخبری دی گئی تو وہ ذائقت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، تو خوشی کے وقت عورت ہنس بھی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے قرآن و حدیث سے لی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صرف یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، ہمیں اتنا علم بھی عطا فرمائے کہ ہم اپنے بزرگوں کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ تو بہرحال کہنے کا اچھا، اب نکاح میں تو عورت کی رضامندی جو ہے وہ شرط ہے، لیکن طلاق میں عورت کی رضامندی کوئی شرط نہیں، طلاق اس کے ہاتھ میں نہیں، طلاق ہے خاوند کے ہاتھ میں۔ اور یہ شکر کرو، طلاق اگر عورت کے ہاتھ میں ہوتی نا، اللہ کی رحمت سے تم روز طلاق لے کے باہر آتے گھر سے۔ یہ تو ابھی اس کے ہاتھ میں طلاق نہیں ہے تو جوتے اٹھا رہے ہو، ابھی تو اس کے ہاتھ میں طلاق بھی نہیں ہے۔ تنخواہ آئے یکم کو ماشاءاللہ سب سے پہلے بیگم کے ہاتھ پہ رکھیں گے، ماں بھوکے بیٹھی رہے تو بیٹھی رہے۔ نہ کتنے بیٹے ہیں باحیا جو تنخواہ آتی ہے ماں کو دیتے ہیں جا کے۔ ٹھنڈے دل سے سوچ لو، مکہ شریف میں عبادتیں تو کر رہے ہو، نمازیں بھی پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ، کعبہ شریف کے ساتھ بھی آپ کو بڑی محبت ہے، لیکن کتنے باحیا فرزند ہیں کہ تنخواہ کے بعد والدین کو پیش کریں گے، جی ابا جان یہ ہماری تنخواہ ہے، آپ ہمارا خرچہ بھی دیں، ہماری بیوی کا بھی دیں، بڑے ہیں آپ جو بیٹھے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تو تمہارے باپ کا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حقوق عبادت کے بعد اگر حق ہے تو تیرے والدین کا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو لیکن آج کتنے لوگ ہیں
ہر چیز بیوی کے ہاتھ میں ہے، یعنی خامند کا جو خرچہ ہے مہینے کا وہ بھی بیوی کے ہاتھ میں ہے، وہ دے مرضی نہ دے تو مرضی، وہ بجٹ بنا کے دے گی خاوند صاحب کو کہ اتنے پیسے آپ حضرت خرچ کر سکتے ہیں، باقی اور کہا باقی تو میں نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے ہیں۔ بازار میں سودا خریدنے جائیں تو خاوند کے جیب میں اللہ کی رحمت سے 1 ریال بھی نہیں ہوتا، وہ صرف یعنی اپنا سوٹ پہن کے اکڑ کے چلتا ہے، پلے ولے کچھ نہیں ہوتا۔ سودا لیں گے تو پھر وہ بیگم سے کہے گا کہ مہربانی کریں ذرا پھر ان کو پیسے دیں، اس کی مرضی آئے تو دے دیں، مرضی آئے تو کہا نہیں یہ تو کپڑا ٹھیک نہیں ہے چھوڑو پھر دیکھیں گے تمہارے لیے، جب پیسے ختم ہو جائیں گے تمہارے لیے مٹی دیکھے گی، پہلے وہ اپنے سوٹ شوٹ خرید کے جب ختم کر لے گی تو پھر تمہارے لیے کو بچ گیا تو بچ گیا، نہ تو اسی صاحب کا تنخواہ پہ گزارا کرو۔ اور جب وہ حرم شریف میں آئے تو اس کا ذمہ داری یہ ہے کہ میک اپ سنگار کر کے ماشاءاللہ حرم میں ایسی آتی ہیں جیسے انارکلی جا رہی ہیں کرنے کے لیے، اور خاوند کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ جوتے پھینک دے دروازے پر اور جوتے لے کے بیٹھے رہے، جب بیگم واپس آئے گی تو پیش کریں۔ اسلام کو چھوڑو گے اللہ اسی طرح ذلیل کرتا۔ جن لوگوں نے ایک خدا کا سجدہ چھوڑا ہے نا وہ 1000 قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، ایک اللہ کی توحید چھوڑی وہ خامند کو رکھا۔ اچھا طلاق اتنی نازک چیز ہے کہ زبان سے کہہ دیا بس ہو گئی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تم گواہ لے آؤ اور قلم کاغذ لے آؤ اور دوات لے آؤ، نہ بس زبان سے کہہ دیا ہو گئی ختم۔ بیوی سنے تب بھی ہو گئی، بیوی نہ سنے تب بھی ہو گئی، بیوی اپنے ملک میں ہے تم نے یہاں طلاق دی طلاق ہو گئی، ایسی خطرناک چیز ہے طلاق، اس لیے اس کا لفظ جو ہے کبھی زبان پہ نہ لایا کریں۔ جھگڑا ہو جائے آدمی سختی کر لے مار لے، گھر سے اس کو ماں باپ کے گھر میں بھیج دیں، اپنے گھر میں علیحدہ کر دیں، یہ کیا ہے کہ طلاق سے کھیلتا رہے۔ اچھا پھر اسلام نے طلاق میں بھی کتنی رحمت کی کہ بھئی طلاق دینی ہے تو ایک دو، بھئی تمہارا مقصد صرف یہ ہے نا کہ بیوی کو طلاق دو، ایک دے دو بس ختم ہو گئی، عدت گزر گئی ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر کوئی ایسے حالات ہو گئے تو بھئی 2 بس ختم کرو اب بات کو، 2 طلاقیں ہو گئی۔ لیکن جناب اب بھی تمہارا صبر نہیں ہوا تو فرمایا پھر آخری تمہارے پاس ایک رہ گئی ہے، یا رکھ لو یا پھر چھوڑ، اب پھر تمہیں رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں رہے۔ اچھا اسی میں اللہ نے دوسرا مسئلہ بھی بیان فرمایا، اس کو بھی سمجھ لیں کہ اب طلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان، کیا مانا کہ 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد یا تو رکھنا ہے تو پھر بھلائی سے رکھو، یہ نہیں کہ پھر تم اسے تنگ کرو، نہ اگر چھوڑنا ہے تصریح باحسان، اگر چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ طلاق دیا تو دھکے دیے، ذلیل کیا، الزام لگایا، مارا پیٹا، بس جب تم نے طلاق دے دی ختم ہو گئی بات۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے جیسے حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو بالکل ہمیشہ کے لیے تب بھی عورت کو کچھ کپڑے کوئی چیز کچھ دے کے روانہ کرو، کیونکہ اتنا عرصہ زندگی تم نے اکٹھے گزاری ہے، چھوڑتے ہو تو پھر احسان کے ساتھ چھوڑو، شرافت کے ساتھ چھوڑو۔ اگر تم نے معاہدہ کیا تھا محبت کے ساتھ تو اب چھوڑو بھی محبت کے ساتھ۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ جب تم معاہدہ کرو، جب تم نکاح کرو، جب تم کاروبار شروع کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہے محبت ہے، اور جب توڑنا چاہو تو پھر گالیاں اور گلوچ اور الزام اور دنیا جہان کی تہمتیں اور فلاں۔ فرمایا نہ، خبردار، جیسے تم نے رکھنا ہے بھلائی سے رکھو، چھوڑنا ہے احسان کے ساتھ معاملہ کرو، چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑ۔ اسی لیے میرے اللہ نے قرآن پاک میں آپ نے الحمدللہ پہلے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے
کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو فرما دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا کی زندگانی اور زینت عزیز ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ نفع کی چیز بھی دے دوں اور تمہیں بڑے اچھے آسن طریقے سے آزاد کر دوں جاؤ پر کسی دنیا داروں سے شادی کرو اور اگر تم اللہ کو اللہ کے رسول کو اور آخرت کو پسند کرتی ہو تو پھر دنیا میں تو تکلیفیں گزارنی ہوں گی لیکن آگے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب ہے پھر تمہیں برداشت کرنا ہوگا جب اللہ کے نبی گھر میں کوئی چیز ہوگی تو تمہیں دیں گے اگر اللہ کے نبی میں فقر و فاقہ ہے تو تمہیں بھی فقر و فاقے سے برداشت کرنا ہوگا تو وہاں بھی اللہ نے اختیار دیا کہ بھئی اگر چھوڑنا بھی ہے اور تم جاننا بھی چاہتی ہو تو پھر آؤ عزت کے ساتھ میں تمہیں چھوڑ دوں یہاں بھی اللہ نے فرمایا امساکن بمعروف یا تو رکھنا ہے تو پھر بھلائی کے ساتھ رکھو او تسریحم باحسان اور اگر چھوڑنا ہے تو پھر احسان کے ساتھ چھوڑو بس اب اگلا مسئلہ لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اب اس میں دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ یہ اللہ نے فرمایا ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا کیا مانا اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو اب عزت کے ساتھ طلاق دے کے اس کو فارغ کر دو احسان کے ساتھ اس سے یہ مطالبہ نہ کرو کہ تم مجھے اتنے پیسے دو تو میں طلاق دوں گا یا تم مجھے میری حق مار لوٹاؤ فلاں چیز کرو فلاں جو کچھ دے چکے ہو مت لو ہاں اگر یہ اور صورت ہے کیا مانا کہ اگر بیوی کو یقین ہو چکا ہے یا تم دونوں کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ ہمارا آپس میں گزر نہیں ہو سکتا اور خامد طلاق نہیں دینا چاہتا عورت مطالبہ کرتی ہے کہ جی میں چونکہ تیرے حقوق نہیں ادا کر سکتی پھر تیرے گھر میں رہنے کا کیا فائدہ کیوں عورت سمجھتی ہے کہ بھی میں اپنے خامد کا حکم پورا نہیں کر سکتی میرے دل میں نفرت ہے وہ بلاتا ہے میں اس کی تعمیل نہیں کرتی وہ مجھے محبت کرتا ہے میں محبت سے جواب نہیں دے سکتی عورت اگر ڈرتی ہے کہ اللہ کے حدود میں پورے نہیں کر سکتی اللہ نے جو میرے ذمے حقوق رکھے ہیں فرائض رکھے ہیں میں ادا نہیں کر سکتی اب اگر وہ خامن سے خود مطالبہ کرے کہ تم مجھے طلاق دو اللہ نے فرمایا اب تم پر کوئی گناہ نہیں فلا جناح تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ واپس لے لو کیوں اب مطالبہ طلاق کا عورت کی طرف سے ہے خاوند کی طرف سے یعنی خاوند طلاق دینا چاہے تو اس سے کچھ نہ لے سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں خاوند اگر طلاق دینا چاہے ایک دے دو دے تین دے تو یہ نہ کرے کہ بھئی مجھے تو اتنی پیسے دے تب میں تجھے 3 طلاقیں دے کے پکا فارغ کروں گا اگر تم مجھے پیسے نہیں دو گی میں 1 طلاق دوں گا جب رجوع کا وقت آئے گا تمہیں پھر لوٹا لوں گا پھر میں تمہیں تنگ کروں گا نہ یہ تو حق نہیں ہے چھوڑتا ہے احسان کے ساتھ چھوڑ دے اب اگر عورت مطالبہ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی میں حقوق ادا نہیں کر سکتی کیوں عورت کے لیے لازم ہے کہ خاوند کے حقوق ادا کرے اور خاوند کے ہر حکم کی اطاعت کرے خاوند کے حکم کا قطعاً انکار نہ کرے حتیٰ کہ علماء نے فقہا نے اتنا تک لکھا ہے کہ بھئی اگر کوئی عورت تنور پہ بیٹھے ہوئے روٹیاں لگا رہی تھی اور خاوند نے بلایا تو ان کو چھوڑ دے پہلے خاوند کے حکم کی تعمیل کرے روٹی جل جائے تو کچھ نہیں ہوگا خاوند کہیں جہنم میں نہ جل جائے کیونکہ اس کے خاوند جذبات ہیں بیوی نے پورے نہیں کیے نعوذ باللہ باہر نکل کے کسی غیر کو دیکھے گا وہ کسی جہنم کی آگ میں گر جائے گا اب عورت کہتی ہے جی کہ میں حقوق نہیں ادا کر سکتی میرے دل میں نفرت ہے اس کو کہتے ہیں شریعت میں خلا خلا کیا ہے ایک قسم کی طلاق ہے
لیکن مطالبہ عورت کرتی ہے کہ جی خاوند کو کہ مجھے طلاق دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب خاوند کے لیے یہ جائز ہے وہ کہے کہ جی میں نے جو کچھ تمہیں دیا تھا مجھے واپس کرو، اور اگر واپس کر لے کوئی حرج نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی عیب نہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے یہ ثابت ابن قیس کا آیا حدیث پاک میں کہ اس کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی شان ہے، میں نے اپنے خاوند کو دیکھا کہ چند دوستوں کے ساتھ آ رہے تھے تو چھوٹے قد کے ہیں، سیاہ رنگ کے ہیں، میرے دل میں نفرت آ گئی، میں اس کے گھر میں نہیں رہ سکتی اور میں اپنے خاوند کے حقوق نہیں ادا کر سکتی۔ تو جب میں حقوق ادا نہ کروں تو پھر بیوی بننے کا کیا فائدہ ہوا؟ صرف بیوی نام کے لیے تو نہیں ہوتی کہ بیوی جو ہے بس جناب میری شادی ہے، بیوی اگر حقوق ادا نہیں کر رہی تو بیوی کیا ہے؟ پھر وہ تو جہنم ہے۔ بیوی اس لیے تو نہیں ہوتی نا کہ تمہارے گھر میں جھاڑو لگا دے، تمہارے کپڑے استری کر دے اور تمہارا کھانا پکا دے، یہ ڈیوٹی تو نہیں ہے بیوی کا۔ اصل تو اس کے حقوق ہیں جو خاوند کے حقوق ادا کرے تاکہ خاوند گناہوں سے بچے، زنا سے بچے، برائی سے بچے، گندی عورتوں کی صحبت سے بچ جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی، انہوں نے کہا حضور میرا بالکل گزارا نہیں ہو سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ثابت نے جو تمہیں دیا تھا تم اس کو واپس لوٹا دو گی؟ اس نے کہا حضور میں وہ بھی لوٹا دوں گا اور اگر کچھ لینا چاہتا ہے تو اور بھی لے لے، لیکن میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا، اس میں بتا دیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈرتے ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے ہو، فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، تم دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، جو عورت کو تم نے دیا تھا وہ تمہیں واپس کرے، لیکن فرمایا خبردار تلک حدود اللہ، یہ ساری حدیں جو ہیں ہم نے اسلام میں، شریعت میں حدیں مقرر کر دی ہیں، فلا تعتدوا، اللہ کے حدود کو کبھی نہ توڑنا۔ کیا مانا؟ مثلا ایک عورت ہے، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے اس کا کسی دوسرے آدمی سے تعلق بن گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم خاوند کو تنگ کرو، طلاق حاصل کرو، جو کچھ لیتا ہے لے لو، میں دے دوں گا تمہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار، پھر تم میری حدیں توڑ رہی ہو۔ وہ تو ایک اتفاق ہے کہ میاں بیوی کی بنتی نہیں، اتفاق ہے دلوں میں نفرت آ گئی۔ ہوتا ہے نا، دیکھیں جی آپ کو کسی بندے سے دوستی ہوتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے مجھے روزانہ ملے، اچھا بعض آدمی سے قدرتی طور پہ دل نہیں لگتا، وہ سامنے بھی ہے، آدمی کہہ رہے یار چھوڑے، آدمی آ گیا چپ کرو، اس کے سامنے کوئی بات نہ کرو، قدرتی بات ہے، اللہ دلوں کو ملاتے بھی ہیں، دلوں کے اندر نفرت بھی ڈال دیتی۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے ارواح پیدا کیے تھے تو جن ارواح میں اللہ نے وہاں معانست کر دی وہ دنیا میں بھی آ کر معانست ہو جاتی، اور اگر وہاں بھی تنافر ہو گیا تو وہ دنیا میں بھی آ کر تنافر ہو جاتا ہے۔ ہاں اس لیے اللہ نے فرمایا پھر تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ تم بدکاری کرو، دوسرے لوگوں سے تعلقات پیدا کرو اور اس سے کہو کہ تم اتنے پیسے دے دو تاکہ میں خاوند سے طلاق لے کے پھر تمہارے گھر میں آ جاؤں، تو یہ اللہ کی حدود توڑ رہے ہیں۔ اچھا ایسے جب حالات ہوں نا، ایک بات پہ غور کیا کرو کہ جو عورت پہلے خاوند کا گھر برباد کر کے آ رہی ہے وہ تیرا بھی آباد نہیں کرے گی، فکر نہ کرو۔ بعض لوگ عشق کے چکر میں آ جاتے ہیں نا، بیچارے بڑے مجنون بن جاتے ہیں۔ بھائی اگر ایک عورت نے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، تیرے عشق میں بڑی مبتلا ہو گئی ہے، تو تم بھی انتظار کرو، انشاءاللہ تمہیں چھوڑ کے بھی تیسرا اس کے پاس اور ہوگا، انشاءاللہ سٹپنی موجود ہوگی، کیونکہ یہ ٹائر پنچر ہو جائے تو اس نے ٹائر تو پھر بدلنا ہے نا، تو اس لیے اس نے ایک اور سٹپنی بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ فکر نہ کرو، عورت کا بڑے سارے انتظامات ہوتے ہیں پورے پورے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ حدود اللہ ہے، خبردار ان کو توڑو گے تو پھر اس سے بڑا تم وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، پس جو شخص اللہ کے حدود سے تجاوز کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ہیں جو پھر اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تو کسی کو عذاب نہیں دیتے، پھر عذاب ہوا تو تم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ بس
اب آخری مسئلہ آ گیا تیسری طلاق والا. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اللہ نے فرمایا کہ اگر مرد نے تیسری طلاق بھی دے دی، اب مرد کے لیے یہ عورت حلال نہیں ہوگی حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ کسی دوسرے خاوند کے ساتھ وہ نکاح نہ کرے، اور پھر فقط نکاح نہیں بلکہ اس کے ساتھ جماع بھی کرے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اب اگر سمجھے مسئلہ، ایک آدمی نے 3 طلاقیں دے دی عورت کو، 3 طلاقیں دینے کے بعد اب دونوں کو خیال آ گیا، ہوش آ گیا کہ نہیں جی میرا تو گھر برباد ہو گیا ہے، میں تو بھئی میری تو وہی بیوی اچھی تھی، میں اس کو پھر لانا چاہتا ہوں. اسلام فرماتا ہے خبر، ہم نے جو تمہیں 1 طلاق کا حق دیا تھا تم نے کیوں تجاوز کیا؟ ہم نے تمہیں 2 طلاقوں کا بھی حق دیا تھا تو پھر خامخواہ تم تیسری طلاق تک جا پہنچے ہو. اور اگر تم نے 3 طلاقیں دے کے ہمیشہ کے لیے اس عورت کو اپنے سے علیحدہ کر دیا ہے تو اب اسلام کہتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر نہیں لوٹ سکتی جب تک اور شادی نہ کر. اچھا، اس کو بھی کافروں نے بڑا اچھالا، یہودیوں نے، نصارہ نے اور دشمنان اسلام نے. انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے، 3 طلاقیں تو مرد نے دی ہیں نا، طلاق دینے کا حق ہے مرد کو، 3 طلاقیں دینے والا تو مرد ہے، لیکن سزا عورت کو مل رہی ہے کہ اب عورت اور شادی کرے، اور آدمی کے گھر میں جائے، اس کے ساتھ لیٹے پھر لوٹے، تو سزا تو عورت کو ہو رہی ہے. تو یہ اسلام پر الزام ہے. اسلام کا منشا یہ ہے کہ جس آدمی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تم اس کے گھر میں پھر کیوں جانا چاہتی ہو؟ اسلام کہتا ہے خبردار مت جاؤ، کیونکہ مومن جو ہے لا یلدغ من جوہر واحد مرتین. حضور نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہے وہ ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. یعنی ایک غار میں تم نے ہاتھ ڈالا تو تمہیں بچھو نے ڈنگ مار دیا، یہ عقل ہے کہ تم پھر وہی ہاتھ دو؟ ایک آدمی کو تم نے تجربے کے لیے پیسے دیے تھے کہ جی کاروبار کرو، وہ کھا گیا، اب دوبارہ کیا تجربہ کرنا چاہتے ہو؟ المجرب لا یجرب. ایک تجربہ کر چکے ہو تو پھر اور تجربہ کرنا چاہتے ہو، پہلے تو واپس کرے. تو اسلام کہتا ہے کہ جب اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ختم کرو، اب اس آدمی کے گھر میں مت جاؤ. اگر جانا چاہتی ہے تو عورت خود راضی ہو رہی ہے نا کہ جی میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو تم خود راضی ہو رہی ہو. اسلام تو تمہیں نہیں کہتا کہ جاؤ. اچھا، خود راضی ہو رہی ہو پھر بھی اسلام بچانا چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں اور شادی کر، کیونکہ جب اور شادی کرے گی ہو سکتا ہے اس شوہر کے ساتھ دل لگ جائے، جان چھوٹے، پہلے کے پاس کیوں واپس جائے. اس لیے اسلام نے تو الٹا تیری حفاظت کی، تم اسلام کو الزام دے رہی ہو. اسلام تو تیری وجہ سے اتنی سخت حکم. اچھا، پھر ایک بات یاد رکھو، اگر عورت دوسرے خاوند کے پاس جا رہی ہے تو نکاح کر کے جا رہی ہے، اور زیادہ ضمیر اور اگر کوئی باحیا آدمی ہے تو پہلے کو تکلیف ہوگی نا کہ دیکھو میں اگر یہ زیادتی نہ کرتا تو آج میری بیوی دوسرے کے بستر پہ نہ لیٹتی. زیادتی تو اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اس خاوند کے ساتھ ہو رہی ہے کہ آج اس کی عزت، اس کے بستر کی زینت جو تھی وہ دوسرے کے گھر میں آ رہی ہے، اس لیے کہ اس نے زیادتی کی. عورت کو 3 طلاقیں کیوں دی؟ اچھا، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ دوسرا شوہر خود بخود طلاق دے دے یا مر جائے تو اللہ نے فرمایا کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا. اب پہلا شوہر اور بیوی دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں نکاح کر کے، لیکن عدت کے بعد. اگر دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی تو جب عدت گزر جائے تو اب پہلے خاوند کے ساتھ پھر نکاح کر سکتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا خبردار یہ دیکھ لو کہ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر تم دونوں کو یہ یقین ہے کہ بھئی اب دوبارہ شادی کر کے ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، اللہ کے حدود کو نہیں توڑیں گے، تو پھر نکاح کرو.
اگر ایسا نہ ہو کہ تم اس کو شادی کر کے لے آؤ پھر کہو اچھا تم کل تو اس کی بیوی بنی تھی اور تم نے یہ کیا تھا اور تم نے یہ کیا تھا اور میں نے جب تم کو چھوڑ دیا تو پتہ نہیں تم کہاں کہاں پھرتی رہی، تو پھر اگر وہی نفرت ہے تو نہ کرو۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ ہم دونوں پھر شریعت کے مطابق اللہ کے حدود کو نہیں توڑیں گے تو پھر تمہیں حق ہے، اسلام اجازت دیتا ہے کہ رجوع کر سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ نے حدود اور قوانین وضع کر دیے ہیں، کھول کے بیان کر دیے ہیں، لیکن فائدہ ان کو ہوتا ہے جو جاننے والے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ جو جانتے ہی نہیں، جن کو حلال حرام کا پتہ نہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ فائدہ تو ان کو حاصل ہوگا جو اللہ کے حلال و حرام کو جاننے والے ہیں، اللہ کے احکام کو جاننے والے ہیں۔ واللہ تعالی عالم علمہ اتم۔ بہرحال اپنی عورت کو قرآن پڑھا سکتے تو ہو گیا، کل پھر تم نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی انسان کو احتلام ہو گیا تو وہ غسل کر لے اور کپڑا جتنی جگہ پہ داغ ہے وہ دھو لے، بس سارے کپڑے کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعض فقہا کے نزدیک تو مطلق بھی نہ دھوئے اس کو صاف کر دے تب بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی بعض فقہا کرام کے نزدیک اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کپڑے کو منی لگ گئی، مادہ منویہ لگ گیا تو وہ کہتے ہیں دھونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کھرچ ڈالے صاف کر دے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ سب کے نزدیک ایسے ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غسل پہ کیوں زور دیتے ہیں کہ پہلے دور میں لوگ گناہ نہیں کرتے تھے۔ سمجھو مسئلہ، پہلا دور جو تھا نا جی صحابہ کا، خیر القرون، تابعین، تبع تابعین، اچھا بلکہ وہ تو خیر کا زمانہ تھا۔ آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے تم اپنے ماں باپ سے پوچھ لو، یعنی آج سے تمہارے والدین کی جو بچپن گزرا ہے، اس زمانے میں یہ زنا شنا یہ تو تصور بھی نہیں تھا، نہ گندی فلمیں، نہ گندے رسالے، نہ بکواس، نہ قصے، نہ کہانیاں۔ تو جب آدمی مرد پاک صاف ہو تو منی اتنی گاڑی ہوتی ہے کہ وہ لگے گی یوں کرو تو دور جا پڑے گی، اور جب وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، آج تو 5 سال کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن سے ماشاءاللہ مشجنی شروع کر دیتا ہے، 6 سال کا ہوتا ہے تو VCR پہ بیٹھ کے بلیو پرنٹ دیکھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا تو منی اور پانی میں فرق ہی نہیں ہوتا، وہ تو اندر گھس جاتی ہے، ایک ایک رگ کپڑے کے تاروں میں لگ جاتی ہے، صاف اڑ سکتی نہیں، صاف ہو نہیں سکتی۔ اس وجہ سے احناف نے اس کا غسل ضروری رکھا کہ بھی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پہلے دور میں جو صحیح یہی وجہ ہے نا جی، آج کئی دیکھو نا شادیاں ہوتی ہیں بچہ نہیں ہوتا، مادہ منویہ پانی بن چکا ہے تو بچہ مٹی ہوگا۔ اور جناب آج تو 30 سال کے جو جوان ہیں نا تمہارے، یہ بوڑھے ہیں، یہ 100 سال سے بھی بھڑے ہیں بیچارے، یہ شام کو بیوی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے رات گزارتے ہیں۔ ان کی جوانی ہم دیکھتے ہیں، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں نا کہ جوان کا کیا حال ہے۔ اس کے اندر یعنی وہ ماں باپ کا اثر خون والا دودھ والا باقی نہیں نا، چہرے پہ کبھی نور ہو نہیں سکتا، بے رونق چہرہ، پھیکا مردہ معلوم ہوگا، ابھی قبر سے نکل کے آیا ہے بیچارہ۔ سارا نتیجہ ہوتا ہے، سمجھ لو کہ یا مشتنی کا مریض ہے، یا یہ جلک کا مریض ہے، یا اغلام کا مریض ہے، یا بدفعلی لڑکوں سے کرتا ہے بدبخت، یا اپنے بدن کو خود عذاب میں ڈالے ہوئے ہے، کبھی اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہو۔ اور جس بچے نے بچپن سے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس نے کبھی کوئی حرکت نہ کی ہو اپنے بدن سے، یقین رکھو 80 سال کی عمر کو بھی ہو جائے 4 عورتوں کو مطمئن کر سکتا ہے، اسے کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ نے ایسے نہیں 4 بیویوں کی اجازت دے دی، مرد کو طاقت نہیں دی تو اجازت کیوں دے دی؟ لیکن آج مرد ہے ہی نہیں، میں نے جو 5 سال سے فلم دیکھنی شروع کرے گا وہ بھی مرد ہے، وہ تو ختم ہو گیا بیچارہ، عذاب میں آ گیا، لعنت میں آ گیا، مبتلا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے۔ بہرحال پھر اتنی دھونا ضروری ہے، سارے کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں جی جو آدمی بے نمازی کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، اچھا الٹا گناہ گر جاتے ہیں، ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، پھر تو بے نمازی ڈھونڈ کے کھانا کھانا چاہیے، بڑا بے وقوف آدمی ہے، بھی حدیث ہو سکتی ہے کوئی؟ اور بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا تو علماء فقہا کہتے ہیں کھاؤ نہیں، وہ تو کافر ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بے نمازی تو کافر ہے،
اس لیے یہ کیسے ہے کہ الٹا بے نمازی کے ہاتھ سے کھانا کھاؤ تو تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے؟ یہ عجیب بات ہے، الٹی حدیث تم نے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ نکالی ہے۔ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ لے، ہاں بالکل اس کو بھی تہجد کا ثواب ملتا ہے، لیکن افضل وقت جو ہے وہ آخری رات کا حصہ ہے۔ اگر میں نے کسی مسجد میں سیمنٹ سریا اور چیزیں خرید کے دی تھیں، الحمدللہ مسجد بن گئی تو سامان جو ہے بچ گیا، ہاں دوسری مسجد میں لگا سکتے اور کسی چیز میں نہیں لگا سکتے۔ میں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، ابھی میں نے طواف نہیں کیا تھا کہ فرض نماز کھڑی ہو گئی، تو میں نے کپڑا سر پہ ڈال کے نماز پڑھ لی، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سر پہ کپڑا احرام کی حالت میں ڈالنا نماز میں ضروری نہیں۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں بعض حضرات جو ہیں وہ پیر کی بیعت کرتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں، لیکن صرف یہ دیکھ لیں کہ پیر اور مرشد جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا جاننے والا بھی ہو اور اس پہ عمل کرنے والا بھی ہو۔ پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کو بڑا بنا لیتا ہے تو اس کی بات کو مانتا ہے، اس کے حکم پہ چلتا ہے۔ جیسے گھر میں کسی کو بڑا نہ بناؤ، سارے بڑے بن جاؤ تو گھر دیکھ لو کیسے آباد ہوگا۔ ورنہ اگر خود پیر مرشد نے کبھی نماز نہیں پڑھی تو تمہیں بھی تو جہنم کا راستہ دکھائے گا نا۔ ایسے پیر مرشد سے بچو، جاہلوں سے بچو، بدعتیوں سے بچو، مشرکوں سے بچو، اہل توحید اور کتاب و سنت کے ماننے والے اہل حق کے ساتھ ضرور تعلق رکھو۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑو۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے غلط خیالات آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، غلط خیالات معاف ہیں، اور اگر آتے ہیں تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے، کوئی بری بات نہیں، کیونکہ تمہارا دل اللہ کی طرف لگتا ہے نا تو شیطان ہٹانا چاہتا ہے۔ میری خالہ نے میرا جب نکاح ہو رہا تھا تو اس نے بڑی کوشش کی کہ نکاح نہ ہو، بہرحال نکاح ہو گیا، تو کیا خالہ کے گھر میں اب میں اپنی بیوی کو بھیجا کروں؟ کوئی حرج نہیں، تمہیں یقین ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہے تو بھیج تو، کوئی ایسی بات ہے، صلہ رحمی ہے، نہ بھیجو، تمہاری مرضی ہے، کوئی تمہیں شریعت حکم نہیں دیتی کہ ضرور اپنی بیوی کو بھیجو۔ خالہ تو تیری لگتی ہے نا، تیری بیوی کی تو کچھ بھی نہیں لگتی، تم جایا کرو ملنے۔ اگر بیوی کی خالہ ہے وہ بیوی چاہے تو ملنے دو، ورنہ کوئی ضروری نہیں۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے جماعت اسلامی کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں نے بپسی پیش کی تو انہوں نے کہا یہ حرام ہے، پھر میں نے جیلی پیش کی تو انہوں نے کہا یہ حرام ہے، تو قصور ان کا ہے، یعنی تمہارا قصور نہیں۔ یعنی جو بتا رہے ہیں بیچارے بھی ان چیزوں میں کچھ نہ کچھ ہے، وہ تو تمہیں بچا رہے ہیں، الٹا برے بھی وہ بن گئے غریب۔ وہ بھی بپسی میں بعض لوگ کہتے ہیں پیپسین ہوتی ہے، پیپسین جو ہے وہ حرام ہے، تو اس لیے شبہ تو پڑ گیا نا حلت و حرمت کا، وہ تو تمہیں الٹا بچانا چاہتے ہیں کہ تم مشتبہ چیزوں میں نہ پڑو۔ تم ناراض بھی ان پہ ہوگے جماعت اسلامی والے آگے مجھے خراب کرتے ہیں۔ اور جیلی جو ہے اس میں بھی بعض جو ہے انزائم آتے ہیں خنزیر کے، یاد رکھو، جیسے یہ جبنے ہیں، یہ چیز ہے، یہ جیلی ہیں، یہ تمہارے بسکٹس ہیں، ان میں کئی ایسی قسمیں ہیں جن میں خنزیر کی چربی آتی ہے، خنزیر کے میدے کے انزائم آتے ہیں، باقاعدہ کمپنیوں نے لکھا ہے کہ ہم ڈالتے ہیں، وہ تمہیں بچا رہے ہیں، تمہارا غصہ بھی ان پہ ہے۔ کہتے ہیں جی جمعرات کو جا کے دربار میں دیا جلاتا ہے، یعنی ہفتہ پیر کے ساتھ غصہ ہے، ہفتہ تو اندھیرے میں رہے، ہاں جی، ایک دن جو جا کے جلاتا ہے، مقصد ہے کہتے ہیں 8 دن تو حضرت پڑے رہو، میں تو جمعرات آؤں گا دیا جلانے تمہارے پاس۔ واہ بھائی واہ، بدعت ہے حضرت، کوئی دیا جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ ہے تو ان کی قبر باغ جنت ہے، اور مرتبہ نہیں ہے تو تیرے اوپر کے دیے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ کہتے جی گھر میں اگر بکری یا بکرا یا جانور موجود ہے، اتفاق یہ ہوا کہ جانور بیمار پڑ گیا، اب خطرہ ہے کہ وہ جانور مر جائے اور گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، عورت ہے، یعنی عورت آدمی نہیں ہوتی،
نہ عورت کیا ہوتی ہے؟ وہ آدمی نہیں، وہ جن ہے۔ عورت اگر اس کو ذبح کر دے تو اس کا کھانا حلال ہے، عورت تو تمہیں ذبح کر چکی ہے، تو جانور تو معمولی بات ہے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے بندے، عورت ذبح کرے مرد ذبح کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سمجھتے ہیں عورت ذبح کرے تو حلال نہیں ہوگا جانور، کیوں؟ عورت کافر ہے۔ اللہ کے بندے کوئی بھی ذبح کرے، عورت ہے مرد ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، مقصد تو یہ ہے کہ اس کی رگیں کٹ جائیں، کوئی بھی کر دے۔ احرام حج کے دوران مزدلفہ میں 3-4 بال میرے بدن سے نکل گئے، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دمشم نہیں، بھتیجی سے نکاح نہیں۔ پتہ جی کہ نکاح کے وقت اگر آدمی کے گلے میں یا ہاتھ میں کوئی سونے کی انگوٹھی ہو تو کہتے ہیں نکاح نہیں ہوتا، کیوں؟ ویسے سونا پہننا مرد کو حرام ہے، لیکن نکاح ہونا علیحدہ بات ہے۔ سونے کا استعمال کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اچھا، سگریٹ جیب میں ہو پھر تو ہو جاتا ہے نکاح؟ نہ سگریٹ کی ڈبی جیب میں ہو، ہاں وہ تو نکاح پکا ہو جائے گا نا، آگ لگے گی تو پکے گا نا، آگ کے بغیر کھانا پکتا ہے؟ ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب ہے، پکا دیوبندی ہے، لیکن بغیر داڑھی والوں کو اذان نہیں دینے دیتا، تو اچھا کرتا ہے نا، حضور نے منع فرمایا ہے کہ بغیر داڑھی والے اذان بھی نہ دیں، امام بھی نہ بنے، وہ اچھا کرتا ہے۔ یہ آدمی اپنی پہلی عورت کو طلاق دیے بنا دوسرا نکاح کر لے تو کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں، 4 ہو سکتے ہیں۔ میری بیٹی کا نام آنسا رکھا ہے، ٹھیک ہے، انس سے ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ جمعہ کی نماز کی رکعت پتہ نہیں کیا، بہرحال آناف کے نزدیک پہلے بھی 4 سنتیں، پھر 2 فرض، پھر 4 سنتیں۔ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، روزے کی حالت میں میں نے بیوی کو بوسہ دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، روزہ شوزہ نہیں ٹوٹتا۔ میرا رشتہ ایک لڑکی سے ہو گیا، اچھا ابھی ہمارا منگ نہیں ہوا تو رشتہ نہیں ہوا، رشتہ تب ہوگا جب نکاح ہوگا۔ ابھی تو مسئلہ سنایا ہے، ابھی بات چیت مت کرو، ہاں نکاح کے بعد۔ معراج کی تحقیق، جب قرآن میں معراج کی آیت آئے گی انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی آ جائے گا۔ ہر ہاتھ کی 5 انگلیاں جوڑ کر پانی پینا جائز ہے؟ جائز ہے۔ علیحدہ کر کے پینا جائز ہے، جیسے پیو، وہ تم نے ضروری ہے اس کو علیحدہ کر کے پینا ہے، کیوں؟ پتہ نہیں یہ کوئی مسئلہ ہے، کیا کریں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مولوی اپنا ہو، مفت میں ملے تو پھر ٹھیک ہے بابا، جو مرضی ہے کرو۔ محرم کی 10 تاریخ کو قبروں میں جاتے ہیں، پھل بیچتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، سب بدعت ہے، ناجائز۔